بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں دست کوزاگر کے قسط نمبر 50 کے ساتھ حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ پیلس ہوٹل سے واپسی پر زوبیہ کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ عائشہ اختر کے ساتھ گھر جاتے ہوئے اسے گھر جانے سے خوف آ رہا تھا، جیسے ہی اسے شائستہ خالہ کی روح ہمیشہ سے نظر آ رہی تھی، اور جب کوئی اس سے یہ کہتا کہ تمہارا وہم ہے تب اس سے بری طرح چڑ جاتی، مگر پھر بھی دل میں کہیں یہ امید اور خواہش پل رہی تھی کہ یہ واقعی اس کا وہم ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کے خوف و راز میں کتنے گنا اضافہ کر دیا تھا۔ پیلس ہوٹل میں بھی اس نے بہت زہر مار کر کے چند نوالے کھائے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ عائشہ اختر نے خود بھی بہت کم اسے دیکھا، اسے گھر چلنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ تو وہ اصرار کر کے اسے زج کر دیتی تھی۔ زوبیہ کو ان کی غیر معمولی خاموشی نے تھوڑی دیر کے لیے حیران بھی کیا، مگر اس کے پاس ان پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تو تب سے یہی سوچی جا رہی تھی کہ اس کے علاوہ یہ سب خرم کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کیا اس لیے کہ خرم اس کے کمرے میں رہتا ہے؟ لیکن اگر شائستہ خالہ کی روح کوئی صرف اس کمرے تک مقید نہیں ہے، وہ تو زوبیہ کے ساتھ اس گھر میں بھی منتقل ہو چکی تھی، تو کیا شائستہ خالہ وہاں اور یہاں دونوں جگہ آتی جاتی رہتی ہیں؟ اور اب خیال آ رہا تھا کہ اسے خرم سے کہنا چاہیے تھا، ان سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ کیا پتہ خرم ان سے بات کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسے خرم کو بتانا چاہیے تھا کہ شائستہ خالہ کی روح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کو وہ تب تک نقصان نہیں پہنچاتی جب تک کوئی دوسرا کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے یا بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرے۔ زوبیہ کو یہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے خرم کو تاکید کیوں نہیں کی کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جیسی کہ اس کے دوست رخسار نے کی تھی۔ وہ بدلے میں شائستہ خالہ نے اس کا سر زمین پر دے مارا تھا، کہیں وہ خرم کو بھی کوئی چوٹ نہ پہنچا دیں۔ اسے اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس قدر سن کیوں ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکی اور پوچھ ہی نہیں سکی۔ اسے کم از کم یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ شائستہ خالہ کی روح اسے صرف اپنے روم میں نظر آتی ہے یا پورے گھر میں؟ اتنا تو وہ کر ہی سکتی تھی۔ اس نے خرم سے کوئی بات ہی نہیں کی اور عائشہ اختر کو آتا دیکھ کر اسے چلتا کر دیا، یا عائشہ اختر کو بھی اسی وقت آنا تھا تو یہ ہر جگہ گھنٹوں لگا دیتی ہیں اور جہاں جاتی ہیں وہاں سے آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بس اس دن فوراً آ گئیں اور اس دن ہی اتنی دیر سے بیٹھی تھی۔ یہ صرف زوبیہ کا غصہ تھا، وہ ایسے سوچ رہی تھی اور تجسس ہونے اور پر یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لیتی کہ خرم نے اس کا نمبر لیا ہے، اسے فون ضرور کرے گا کہ ایک دن اسی انتظار میں گزر گیا۔ اس کا موبائل ہمیشہ کی طرح خاموش ہی رہا۔ دوسرا دن گزرنے پر زوبیہ بے چین سی ہو گئی اور آخر ایک دن اس نے فوری موبائل اٹھا کر خرم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف کی آواز سنتے ہی زوبیہ کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگ گئیں۔ ادھر کچھ لمحوں کے لیے تو رومیلا بھی گھبرا گئی، سب کو اپنی جانب اس طرح دیکھتا پا کر، کیونکہ نانی اماں کے سوال پر سب عالیان کو دیکھنے لگے تھے، جس پر صرف ایک لمحہ لگا تھا عالیان کو سنبھلنے میں، اور اس کے بعد خود رومیلا کو ایسی حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولا کہ سب کی نظریں رومیلا پر ٹک گئیں۔ ملوایا تو تھا تمہیں بریرہ سے، یاد نہیں کیا؟ شادی والے دن ایسے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام اور چہرہ بالکل محو ہو جاتا ہے، لیکن رومیلا کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس سے سرے سے کوئی بات ہی نہیں کی گئی۔ کسی سے ملوایا یا اپنے خاندان کے متعلق کچھ بتایا تو بہت دور کی بات تھی، مگر عالیان نے اتنے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ رومیلا سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اتنے لوگوں کے بیچ اسے عالیان کو جھٹلانا اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر نانی اماں بھی اس کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہنے لگیں، ایسے موقعوں پر ایک دفعہ ملنے سے چہرے یاد نہیں رہتے، بریرہ سے صرف ایک بار ملاقات ہوئی ہوگی، اس لیے اس کے ذہن میں نہیں آ رہا۔ بیچاری بھی تو صبح صبح تیار ہو کر یہاں آ گئی۔ روایتی طریقے سے اگر صبح اٹھتی اور آرام سے کمرے سے نکل کر ناشتہ کرتی تو سب سے تفصیلی ملاقات ہو جاتی۔ ارے تم لوگوں نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں؟
मामू जान एकदम चौंकते हुए बोले। फिर इनका जवाब सुनने से पहले ही माथे पर हाथ मारते हुए कहने लगे, सुबह सुबह तो मैंने फ़ोन करके परेशान कर दिया, नाश्ते का होश ही कहाँ होगा। खैर सबके लिए मंगवाता हूँ। नहीं मामू जान, बस हम चलेंगे, मुझे एक ज़रूरी काम है। आलियान फ़ौरन बोला, ठीक है, तुम्हारी शादी बिल्कुल अचानक हुई है, लेकिन अब तुम एक दिन के दूल्हा हो, लिहाजा सारे काम छोड़कर शराफत से शर्माने ले जाने की ड्यूटी अंजाम दो। मामू जान की बात पर नानी अम्मा के अलावा कोई ना हंस सका, मगर नानी अम्मा फ़ौरन ही संजीदगी से बोली, नाश्ता तो हम लोगों ने भी नहीं किया है, लेकिन पहले इस बच्ची से पूछो ये क्या चाह रही है। अगर तुम चाह रही हो कि रवाज के मुताबिक तुम्हारे घर से नाश्ता आए तो तुम चले जाओ, वरना अभी हमारे साथ हल्का फुल्का ले लो, फिर 10 बजे तक मैके से आया नाश्ता कर लेना। नानी अम्मा बड़े नरम लहजे में बोली तो रोमिला को इनके नरम और सुलझे हुए मिजाज का अंदाज़ा हो गया। इतनी बड़ी बात पर उन्होंने कितनी आसानी से दिल से सारे शिकवे शिकायत निकाल कर इसे बहू की हैसियत से कबूल कर लिया। और अब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सब के लिए तुम्हारे मैके से नाश्ता मंगवा लिया जाए तो हम सब साथ कर लें, क्योंकि इतने सारे लोगों का नाश्ता मंगवाना अव्वल तो बहुत गैर मुनासिब था, तो हम क्या जाने इसके घर वाले इतने अखराजात बर्दाश्त कर भी सकते हैं या नहीं। उन्होंने रवायती ससुराल वालों की तरह किसी किस्म का बोझ डालने का अपना हक समझने के बजाय बड़े स्वभाव से बात की थी कि जैसे रोमिला की ख्वाहिश हो वैसे किया जाए। रोमिला की आंखों में इनके लिए सताइश छुपी थी, जबकि आलिया ने इसे खामोश देखकर ये समझा कि इससे फैसला नहीं हो पा रहा, तभी जल्दी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला सुना दिया, मगर इसी अंदाज में कि नानी अम्मा को ये ना लगे कि वो यहाँ से फ़ौरन जाना चाह रहा है, बल्कि ये लगे कि इसने रोमिला की मर्ज़ी के मुताबिक बात की है। ऑफ कोर्स इसका दिल चाह रहा होगा कि नाश्ता इसके मैके से आए और वही सब खाएं। आप फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, साथ खाना पीना तो होता ही रहेगा इंशाअल्लाह। नानी अम्मा फ़ौरन बोली तो आलियान ने शुक्र का कलमा पढ़ा। फिर महज 5 मिनट में ही वो तीनों वहाँ से उठने में कामयाब हो गए। ये 5 मिनट भी इससे लिए लगे थे कि नानी अम्मा के इशारे पर मामू जान ने एक लिफाफा लाकर रोमिला को दिया, जिसे रोमिला ने थोड़े से पसोपेश के बाद कबूल कर लिया। तो नानी अम्मा ने ढेर सारी दुआओं में इसे रुखसत कर दिया। एक पल को आलियान को वहम हुआ जैसे वहाँ से निकलते वक्त रोमिला की पलकें भीग गई हों, मगर इसके पास इस वहम पर गौर करने का वक्त नहीं था। इसे जल्द अज जल्द इमरान से मिलकर बरीरा की वापसी का मुतालबा करना था। नानी अम्मा ने चलते वक्त कहा भी कि शगुफ्ता से कहो मुझे फ़ोन करे। आलिया ने इनकी बात तो सुनी, मगर मफहूम समझे बगैर मैं सर हिला दिया जैसे बस जान छुड़ाना मकसूद हो। फिर वो वाकई बड़े रश ड्राइविंग करके पहुंचा तो घर में कदम रखते ही इसे गैर मामूलीपन का एहसास हो गया। इसने बेख्तियार रैस गफ़ार की जानिब देखा, जो खुद भी चौंक कर इसे देख रहे थे। इनका कमरा दूसरी मंजिल पर था, मगर शगुफ्ता गफ़ार की आवाज़ नीचे तक सुनाई दे रही थी। वो बहुत चीख चीख कर बोल रही थी और शायद रो भी रही थी। आलिया ने एक नज़र रियाज गफ़ार पर डालकर तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया। रियाज गफ़ार भी इसके पीछे लपके, अलबत्ता रोमिला जूं की तूं खड़ी रही। आवाज़ों के शोर इन दोनों के रवैयों से इसे किसी अनहोनी का अंदाज़ा तो हो गया था, मगर इनके पीछे जाने की इसमें हिम्मत नहीं हुई थी, इतनी बेतकल्लुफ़ी जो नहीं थी। फिर दूसरी तरफ इन सब का रवैया भी ऐसा था कि वो फौरी तौर पर अजनबियत की दीवार गिराकर घुल मिल नहीं सकती थी। चुनाचा आगे बढ़ने की ख्वाहिश होने के बावजूद वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, अलबत्ता इसकी नज़रें ऊपरी मंजिल पर बने इस बंद दरवाजे पर जमी थीं, जिसे खोलकर आलियान तेज़ी से इसमें दाखिल हुआ। और रियाज गफ़ार दाखिल होने से पहले बाहर ही बुरी तरह चौंके थे। फिर पलट कर एक नज़र उन्होंने रोमिला पर डाली और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रोमिला को इनका रवैया खासा अजीब लगा। हर चंद वो अभी इस घर में बिल्कुल नई थी, मगर रियाज गफ़ार का इसे देख कर दरवाज़ा बंद कर लेना इसे हल्के से मलाल में मुब्तला कर गया। वो महज होठ काट कर रह गई। कुछ देर इसी हालत में खड़े रहने के बाद वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि बंद कमरे के खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, और आते भी कैसे। शगुफ्ता गफ़ार का ये रोना धोना ऐसे ही नहीं था। रियाज गफ़ार और आलियान के जाने के बाद वो अपने कमरे में कुछ सोए और कुछ जागे की कैफियत में पड़ी थी, जब काफ़ी देर बाद इन्हें अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उन्होंने यही सोचा कि शायद रियाज गफ़ार और आलियान वापस आ गए हैं। जब ही वो कसलमंदी से पड़ी रहीं, इन्हें कोई ख्वाहिश नहीं थी
ریاض غفار کے منہ سے سب کے تبصرے اور شکوے شکایت سننے کی، خاص طور پر اپنی ماں کے تاثرات سننے کا ان میں بالکل حوصلہ نہیں تھا، مگر ان کے جواب نہ دینے پر دستک دینے والی خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ شگفتہ غفار نے سرسری انداز میں دروازے کی جانب دیکھا، مگر وہاں بریرہ کو کھڑا دیکھ کر وہ چیخ مارتی بستر سے اٹھنے لگی، بریرہ، بریرہ میری بچی۔ بریرہ نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ وہ برقی رفتار سے اس تک پہنچ گئیں اور اسے خود سے لگا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، بجائے اس کے کہ وہ بریرہ کی خیر خیریت پوچھتیں۔ بریرہ کو انہیں سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ ممی، ممی میں ٹھیک ہوں، ممی، آئی ایم فائن۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی ضرور تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل مطمئن تھا۔ شگفتہ غفار ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ کل اس کی شادی ہونی تھی اور آج اس کی کیا حالت بنی ہوئی تھی، کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ وہ چند دن میں ہی نیند اور غذا کی کمی اس کے چہرے پر آشکار ہو گئی تھی۔ شگفتہ غفار اسے زور سے بھینچتے ہوئے ایک بار پھر رونے لگیں۔ جانے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہتا کہ آخر عالیان اور ریاض غفار کے آنے پر یہ تسلسل ٹوٹ گیا۔ پہلے دن پر نظر پڑتے ہی شگفتہ غفار اور بریرہ دونوں کے ہی رونے میں شدت آ گئی، مگر ان کے چہروں پر پھیلی بے چینی دیکھ کر بریرہ کو خود کو سنبھالتے ہوئے ساری تفصیل بتانی پڑی۔ میں نے صرف ایک ہی آدمی کو دیکھا جو حلیے سے ہی ملازم لگتا تھا۔ وہ کس کی ہدایت پر یہ سب کر رہا تھا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ اس کے پاس بس ایک فون آتا تھا جس پر وہ جی صاحب جی صاحب کرتا رہتا تھا۔ اس کا حلیہ کیسا تھا، کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ عالیہ نے بے صبری سے پوچھا۔ میں نے اسے زیادہ نہیں دیکھا، وہ ایک بہت صاف ستھرا سا کمرہ تھا جہاں اس نے مجھے رکھا تھا، لیکن وہ خود اس کمرے میں بہت کم آتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے قد کا کچھ بھاری جسم کا آدمی تھا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی سی تھیں۔ وہ باہر والے کمرے میں میز پر کھانا رکھنے کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھول دیتا اور آواز لگا کر کہتا کہ کھانا کھا لو، اور پھر خود کمرے سے نکل جاتا۔ ایک دو گھنٹے کے بعد میں نے کھانا کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، وہ آ کر برتن اٹھا کر لے جاتا۔ باقی اس کے علاوہ اس نے کبھی نہ کوئی بات کی، نہ کوئی سوال کیا، بلکہ میں بھی اکثر پوچھتی تو وہ اس کا بھی جواب نہیں دیتا تھا۔ بریرہ تفصیل سے بتانے لگی۔ اس کی بات سن کر ان تینوں کو ہی اپنی اپنی جگہ اطمینان ہوا تھا، حالانکہ بریرہ پر نظر پڑتے ہی عالیان کو یقین ہو گیا تھا کہ عمران نے اس کی بہن کو جیسے اغوا کیا تھا ویسے ہی بھیج دیا ہے، لیکن اب بریرہ کی بات سن کر اس کے یقین میں اضافہ ہوا تھا، جو کہ اس کی روح تک کو پرسکون کر گیا تھا۔ مگر اس اطمینان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کی ابرار سے نفرت میں کمی آ گئی تھی، بلکہ بریرہ کے منہ سے یہ ساری تفصیل سن کر اس کے غصے میں اضافہ ہو رہا تھا کہ کیسے اس شخص نے اس کی بھولی بھالی پھول جیسی بہن کو ایک اجنبی کے رحم و کرم پر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اگر اس شخص کی نیت میں فطور آ جاتا تو ابرار کے منع کرنے کے باوجود بریرہ کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کر سکتا تھا۔ بعد میں خبر ہونے پر ابرار صرف اس پر بگڑ ہی سکتا تھا، ان کے نقصان کی تلافی تو نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہاں رکھا تھا اس نے تمہیں، کچھ اندازہ ہے؟ ریاض غفار نے پوچھا۔ نہیں ڈیڈی، ان دونوں کمروں میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا جو مجھے جگہ کا کوئی اندازہ ہوتا۔ مجھے تو دن رات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ کتنے دن رہی ہوں میں وہاں۔ بریرہ نے استفہامیہ نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ دن؟ مجھے تو ایک صدی لگتی ہے۔ شگفتہ غفار کمرے گھرے تعصب کے ساتھ بولی۔ مگر مجھے اغوا کیا گیا تھا، کیا کسی نے آپ سے پیسے مانگے تھے؟ بریرہ کے اچانک پوچھنے پر وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا تھا بتائیں نا، میرے اغوا کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ کتنی رقم مانگی تھی کڈنیپر نے؟ بریرہ تھکے لہجے میں بولی۔ وہ سب باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے تم کچھ کھا پی لو اور آرام کر لو۔ شادی والے دن تمہیں مکمل طور پر فریش نظر آنا چاہیے۔ شگفتہ غفار کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اسے پیار سے دیکھتے ہوئے۔ شادی؟ بریرہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ہاں تو اس میں اتنے تعجب کی کیا بات ہے؟ تمہاری شادی اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ عالیہ ان کے لہجے میں چھپے سوال پر بخوبی سمجھتے ہوئے یقین سے بولا۔ بریرہ زبان سے تو کچھ نہیں بولی، مگر عالیان کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی نظروں میں جو شک و شبہات بھرے تھے، انہیں دیکھ کر عالیان کو اچانک اپنی بہن بہت بڑی بڑی سی لگی۔ اس نے بے ساختہ اسے کندھوں سے تھام لیا۔ تمہاری کڈنیپنگ کے بارے میں ہم تینوں کے سوا کوئی کچھ نہیں جانتا، اور کسی کو جاننا بھی نہیں چاہیے، خاص طور سے حامد کو تو بالکل بھی نہیں، عالیہ رسانیت سے بولا۔ بریرہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں،
وہ کچھ کہنے کے لیے محض لب ہلا کر رہ گئی مگر بول نہ پائی تو ریاض غفار بھی اس کے قریب چلے آئے۔ عالیان ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی بھی کسی کمزور لمحے کے زیر اثر جذباتی ہو کر حامد کو سب بتانے مت بیٹھ جانا۔ تم جس طرح گئی تھی ویسے ہی واپس بھی آ گئی، لیکن حامد اس بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ بریرہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی رہی۔ عالیان کو معلوم تھا اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے۔ وہ یہی سوچ رہی ہے کہ جو کچھ ہوا جب اس میں میرا قصور نہیں تو پھر میں کیوں ڈروں اور کیوں چھپاؤں؟ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، پھر میں کیوں مجرمانہ احساسات میں گرفتار رہوں؟ عالیان اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اس کے کندھوں کو ہلکے سے دباتے ہوئے بولا، ہم جو بھی کہہ رہے ہیں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا، اور حامد کی تو تربیت ہی اس ماحول میں ہوئی ہے۔ وہ ساری زندگی ایک ذہنی کرب اور جذباتی عذاب سے گزرتا رہے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، مگر وہ تمہاری عزت نہیں کرے گا۔ اب تم خود بتاؤ، جس رشتے میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہی نہ ہو، اس رشتے کا بھلا کیا فائدہ؟ عالیان کہتا چلا گیا۔ بریرہ نے تیز تیز پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنے آنسو پینے کی کوشش کی، پھر ایک طرف سے موضوع بدلنے کے لیے پوچھنے لگی، کتنا تاوان پیش کرنا پڑا آپ کو میری آزادی کے عوض؟ شگفتہ غفار، جو پہلے ہی بمشکل ضبط کیے ہوئے تھیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بریرہ کچھ حیرانی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ اسے اس رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ توقع کر رہی تھی اس کے سوال رقم بتانے کے بجائے اسے ٹوکیں گی۔ آخر پیسے بریرہ کی زندگی اور عزت سے زیادہ قیمتی تو نہیں۔ کیا ہوا ممی، کیا بہت پیسے مانگ لیے ان لوگوں نے؟ بریرہ نے تعجب سے ان سب کو دیکھا۔ تم بہت تھک گئی ہو، ایسا کرو نہا دھو کر فریش ہو جاؤ تاکہ کچھ کھا کر تھوڑی دیر سو سکو۔ ریاض غفار کا انداز صرف ٹالنے والا تھا۔ بریرہ مزید پریشان ہوئی۔ بھائی آپ بتائیں، کیا مانگا تھا انہوں نے بدلے میں جو آپ نہیں بتا پا رہے؟ اس سے پہلے کہ عالیان کچھ کہتا شگفتہ غفار بول پڑی، اس منحوس کڈنیپر نے تمہیں چھوڑنے کی شرط میں عالیان کو مانگ لیا۔ کیا مطلب؟ بریرہ کی سمجھ میں خاک بھی نہیں آیا۔ تب ریاض غفار شگفتہ غفار سے پہلے بول پڑے، مبادا وہ بہت ہی تکلیف دہ انداز میں ساری سچائی نہ بتاتے، حالانکہ کوئی بھی الفاظ ایسے نہیں تھے جو اس حقیقت کو آشکارا کرنے پر اس کی اذیت میں کمی کر سکتے۔ البتہ جس لب و لہجے میں شگفتہ غفار بریرہ کے گوشے گزار کرتی، وہ اس کی تکلیف کی شدت میں کئی گنا اضافہ ضرور کر سکتے تھے۔ لہٰذا غفار نے مختصر الفاظ میں اسے عالیان کی شادی کے متعلق بتا دیا۔ بریرہ منہ کھولے سب سنتی رہی اور ریاض غفار کے چپ ہونے پر بے یقینی سے عالیان کو دیکھنے لگی۔ عالیان اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کی مشکور تھی اور اس سے شرمندہ بھی۔ وہ مجرمانہ احساسات لیے عالیان کے نزدیک آ گئی۔ آپ نے زندگی کا اتنا اہم فیصلہ میری وجہ سے اس طرح آنکھیں بند کر کے کر ڈالا۔ ایک کڈنیپر کی بہن، ایک جرائم پیشہ فیملی کی لڑکی کو آپ نے اپنی بیوی؟ بریرہ بہت رک رک کر بول رہی تھی، بالآخر وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شگفتہ غفار بھی بے آواز رونے لگیں۔